اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 1446 ہجری کے عشرہ ثانی کی چوتھی تقریر آپ حضرات اس عزا خانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان یہاں جو منعقد کیا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے وہ ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول۔ فرشتے عالم میں ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بغیر اہل بیت کے سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جن کے نور سے خلق ہوئے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کا ایک مستقل عنوان ہے اور موضوع ہے فرشتے۔ قرآن بھرا پڑا ہے فرشتوں کے ذکر سے، اور اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں اپنی آیات میں بتایا کہ ہر فرشتے کے مختلف امور ہیں۔ گفتگو ہوگی اس بات پر بھی، مگر آج کی حد تک اگر کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے، ہم اب تک اس منزل پر پہنچے ہیں کہ فرشتوں کی خلقت کیسے ہوئی۔ دوسری بات، کیا فرشتوں کی خلقت ہو کر رک گئی یا مسلسل جاری ہے؟ یہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے روز فرشتوں کی تخلیق ہو رہی ہے۔ پھر کل کی تقریر میں ہم نے یہ عرض کیا کہ فرشتوں کی عمریں بڑھتی گھٹتی ہیں یا کیا چکر ہے۔ اس پر بھی ہم نے بتا دیا کہ فرشتوں کی عمریں کیا ہیں، اور فرشتوں کو اب تک ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی کہ فرشتے بھی ہماری طرح مرتے ہیں یا وہ بس جیتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک گفتگو ہے اور اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تیسری اہم چیز جس کی طرف کل ہم نے اشارہ کیا وہ ہے فرشتوں کی ہیئت، یعنی فرشتے دکھتے کیسے ہیں۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں ہماری طرح، لب ہیں ہماری طرح، کان ہیں ہماری طرح، یہ بھرے بازو اور پیر ویر، یہ سارا کیا چکر ہے، یہ ایک الگ موضوع۔ اب کل کی تقریر سے میں جڑ رہا ہوں۔ کل ہم نے یہ بتایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے 16,000 پر ہیں، اور ہر پر کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور جبریل امین پر جب گفتگو ہوئی تو وہاں سے یہ پتہ چلا کہ جبریل کے بھی 600 پر ہے۔ اب میں یہاں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ابھارنا چاہتا ہوں اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ موضوع تھوڑا مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ بس توجہ سے سنیے۔ اللہم صلی علی۔ فرشتے کئی پر رکھتے ہیں، 16,000 یا 600، یا یہ تو وہ تعداد ہے جو میں نے بتائی۔
ابھی بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن پر میں نے گفتگو نہیں کی، وہ پھر بات بہت طولانی ہو جائے گی. یہاں تک ہم پہنچے کہ فرشتوں کے پروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ قرآن کھولیں اور سورہ فاطر پڑھنا شروع کیجئے تو سورہ فاطر شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. اللہ فاطر سماوات بھی ہے اور والارض بھی ہے. اور پھر کہنے لگا جاعل الملائکۃ رسلا. اللہ نے ملائکہ کو رسول قرار دیا ہے. اور پھر یہاں سے کہنے لگا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے دو دو پر ہے، کچھ کے تین تین پر ہے، کچھ کے چار چار پر ہے. یعنی یہ تصور جو چلا آ رہا ہے کہ فرشتوں کے فقط دو پر ہے، یہ تو خود قرآن کے خلاف ہے. کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ قرآن نے کہا اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. کسی کے دو پر ہے، کسی کے تین پر ہے، کسی کے چار پر ہے. اب روایات کا سہارا کیسے ملے آیت کو؟ فوراً سے قرآن نے بڑھ کر کہا یخلقو یزیدو ما یشاء. یخلقو یزیدو ما یشاء. پروردگار خلق کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے جتنا چاہتا ہے. یعنی اگر وہ چاہے دو رکھے، وہ چاہے تو 16,000 کر دے. اور پھر فوراً سے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ تو قادر ہے، وہ بڑھائے گھٹائے، آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے، وہ قادر ہے. بہت توجہ. اب یہاں میں ایک عجیب بات آپ کے سپرد کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا. دیکھیے دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو چیز بہت وافر مقدار میں ہو اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، دنیا میں کوئی بھی چیز بڑھ جائے، مسلسل آ رہی ہے، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. اس لیے کہ جو بہت کثرت میں ہو زمانہ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. فرشتوں کے پروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے جس چیز کی کثرت بڑھ جائے، جو چیز وافر مقدار میں میسر آ جائے، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. تو جہاں 16,000 پر ہو، جہاں 600 پروں کی تعداد ہو، وہاں کتنا قدر و منزلت گھٹتی فرشتوں کے پر کی. تو ضروری تھا کہ ان پروں کو وہاں مقام مل جائے کہ ان کی قدر و منزلت گھٹے نہیں بلکہ بڑھ جائے. اب جا کے روایات پڑھیے، زمانہ کہتا ہے ہم نے اکثر حسن حسین کے گلوں میں جو تعویذ دیکھا، رسول سے پلٹ کر پوچھتے یہ ان میں پر کیسے نظر آتے ہیں، تو رسول اللہ کہتے یہ جبریل و میکائیل کے سمجھے بات کو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو چیز وافر مقدار میں ہو جائے، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ جبریل کے پر حسنین کی حفاظت کر رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں سمجھیے. ارے جن کا ہونا پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہو. تو یہاں پر چونکہ یہ بات تھی کہ جس چیز کی کثرت بڑھ جائے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے. آگے کا تو جملہ اور خطرناک ہے اور پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں داخل ہوا امام زین العابدین کے گھر میں. اللہم صلی علی. جیسے میں داخل ہوا امام نے کہا اے ابا حمزہ ذرا باہر ہی ٹھہرو. حمزہ کہتے ہیں میں باہر رک گیا. تھوڑی دیر بعد امام نے صدا دی آؤ اندر آ جاؤ. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا امام پردے کے پیچھے، میری طرف دیکھیے، پردے کے پیچھے ایسے مٹھی بھر کر کوئی شے دے رہے تھے. جیسے امام دے چکے اور ہاتھ کو باہر کیا، میں نے پلٹ کر سوال کیا فرزند رسول یہ آپ مٹھی میں بند کر کے اندر کیا پیش کر رہے تھے؟ امام نے کہا فرشتوں کے پر. سمجھے؟ امام نے کہا
فرشتوں کے پر. کیا کہا؟ فرشتوں کے. جو چیز زیادہ مقدار میں ہو اس کے عز و شرف میں کمی آ جاتی ہے. امام نے کہا یہ ہم نے فرشتوں کے پر دیے ہیں اس لیے کہ ابھی یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ان کے پر یہاں رہ گئے وہ ہم نے اکٹھا کر کے اندر دے دیے. ابو حمزہ نے کہا مولا پھر ان پروں کا ہوگا کیا؟ کہا ان پروں سے ہمارے بچوں کے چادریں بنائی جاتی ہیں، بچھونے بنائے جاتے ہیں. سمجھ رہے کچھ؟ یہ جو اتنی اللہم صلی علی، یہ جو اتنی کثرت میں فرشتوں کے پر پیدا ہو رہے ہیں اور موجود ہے تو اسے ایسے ضائع تو نہیں ہونے دیا جائے گا. کہ نہیں، ہمارے گھر کے بچوں کے بستر بنتے ہیں. فرشتوں کے پر کس سے بنے ہیں؟ نور سے. جن کے بچوں کے بستر نورانی ہو، ہاں جن کے بچوں کے بستر بچھونے چادریں نورانی ہو، بھلا ان کا مقابلہ ہمارے بچوں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جتنے پر ہیں فرشتوں کے وہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے کام آ رہے ہیں. بس یہاں تک کل تقریر روکی تھی، اب یہاں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے، یہ اتنی تعداد میں جو فرشتوں کی بہتات ہے اور مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے کام کیا ہے؟ جب نہج البلاغہ کی طرف دیکھا تو علی نے واضح لفظوں میں ایک جملہ کہا اور فرشتوں کے کام بتا دیے. علی نے کہا منہم سجود لا یرکعون ومنہم رکوع لا ینتصبون. توجہ، علی نے کہا جو سجدہ کرتے ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو رکوع کرتے ہیں وہ قیام نہیں کرتے. یعنی کیسے کیٹیگرائز کر دیا علی نے کہ ہر فرشتے کا ایک مستقل کام ہے. تو پھر تسبیح کہاں گئی؟ توجہ، تسبیح کہاں گئی؟ ممکن ہے کوئی بڑھ کر کہے وہ قیام میں بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع میں بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ سجدے میں بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں. بہت اچھا جواب ہے. تو اب آیت آج میں سرنامے کی پڑھنے جا رہا ہوں اور فرق مجھے آپ بتا دیجئے کہ پھر تسبیح اور اس میں کیا فرق ہے. کہا سجدے میں بھی تسبیح، رکوع میں بھی تسبیح، قیام میں بھی تسبیح. تو پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. توجہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ درود پڑھ رہا ہے اور مجھے معلوم ہے موضوع مشکل ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیتے رہیے، مجھے کسی نتیجے تک پہنچانا ہے. اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. تو درود اور تسبیح میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب کتنی مشکل ہو گئی. پہلے کہا جو سجدے میں ہے وہ رکوع نہیں کر رہے، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں جو درود پڑھ رہے وہ تسبیح نہیں کر رہے. یا تو اللہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تھوڑے سے فرشتے ہیں جو درود پڑھ رہے ہیں، نہیں اس نے الملائکہ کہہ کے سب کو شامل کر لیا. ہر ملک نبی پر نہیں. اب یہاں بھی ایک بات سنیے، نبی پر نہیں النبی پر درود پڑھ رہے ہیں. صرف نبی پہ نہیں النبی پر درود پڑھ رہے ہیں. میرے سامنے علماء تشریف فرمائے، ان کا سہارا لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے لفظ نبی، ایک ہے لفظ النبی. یہاں الف لام ہے. الف لام کی بہت قسمیں ہیں. آسان، بہت آسان کر رہا ہوں. الف لام کی ایک قسم ہے الف لام جنس، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی اور جو نبی کی جنس سے ہے. جملہ پلٹ کر کہہ دوں، نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اور جو نبی جیسا ہے. آپ مجھ سے سوال کیجئے بڑھ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان نبی میں جو الف لام لگا اسے ہم جنس مراد لیں، یعنی نبی اور نبی جیسے. تو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں سورہ والعادیات کی، کہ جب پروردگار عالم گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے
ان کے سموں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے اور انسانوں کو ڈانٹ کر کہہ رہا ہے افلا یعلم، سنو کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم سب کو سب کی قبور سے نکالیں گے، سب کو ان کی قبروں سے نکالیں گے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ دیجئے، ہر کوئی تو قبر میں نہیں جاتا، جن کی راکھ گنگا میں بہا دی جاتی ہے ان کو کہاں سے اللہ قبر سے نکالے گا؟ کتنے لوگ حادثات میں مر جاتے ہیں، انہیں اللہ قبر سے کیسے نکالے گا؟ یہاں علماء نے کہا قبور لفظ نہیں ہے، القبور ہے، القبور، قبور سے پہلے الف لام لگا ہے، یعنی جو بھی اس کی قبر ہوگی اللہ اسی سے نکالے گا، مگر اس کا قبر جیسا ہونا ضروری ہے۔ ملائکہ کا درود پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جن پہ پڑھیں گے ان کا نبی جیسا ہونا ضروری ہے۔ بات میں کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے، میں تو بہت آسان کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آئیے پھر اسی بات پر، مولا آپ نے کہا جو رکوع کر رہے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، جو سجدہ کرتے ہیں وہ قیام نہیں کرتے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے، یعنی سب تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں وہ تو درود پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو گھبراہٹ میں ڈال دوں، ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلی آیت سنیے، کہنے لگا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مر گئے، ان پہ اللہ بھی لعنت کر رہے ہیں، ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ ہاں، تسبیح کہاں گئی؟ سجدے کہاں گئے؟ رکوع کہاں گئے؟ موضوع سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ فرشتگان الہی پہلے ذرا یہ تو سمجھیے، تو پھر اہل بیت کی خدمت بتائیں گے ان کی جو ہے۔ اللہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو نے کہا یہ درود پڑھ رہے، پھر تو کہہ رہا ہے یہ لعنت کر رہے ہیں۔ اچھا اس آیت کے بھی ذرا ایک معاملہ سن لیجئے تاکہ آپ کو لطف آ جائے۔ جب امام سے کسی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن نے کہا وہ لوگ جو کفر اختیار کر رہے ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے جا رہے ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت اور ان پر ملائکہ کی بھی لعنت۔ امام نے کہا الذین کفروا بنبوت محمد و بولایت علی، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی نبوت سے انکار کیا اور کفر کیا اور علی کی ولایت سے کفر کیا، ان پر اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اس وقت لعنت بھیج سکتے ہیں؟ ہاں یہی ہے بھیا موضوع۔ اور جب آپ لعنت بھیجتے ہیں تو اس وقت درود نہیں پڑھ سکتے، یہی تو تصور تولا و تبرہ ہے۔ درود تولا، لعن تبرہ۔ اب آئیے پھر ایک اور مشکل، پروردگار ایک جگہ تو نے کہا یہ درود پڑھ رہے اور تیرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ تو نے کہا یہ لعنت بھیج رہے ہیں تیرے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ پھر سنیے ایک اور آیت سورہ آل عمران کی، کہنے لگا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو وملائکتہ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ خدا ہے، اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں۔ تیسری بات، ایک جگہ کہہ رہا ہے یہ گواہی دیتے ہیں، ایک جگہ کہہ رہا ہے یہ درود پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کہہ رہا ہے یہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بیان ہے، علی کہہ رہا ہے جو سجدہ کر رہا ہے وہ رکوع نہیں کر رہا۔ کیسا تضاد ہے اور کتنی مشکل ہے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ جو لعنت کر رہا ہے وہ درود کیسے پڑھے؟ جو درود پڑھ رہا ہے وہ گواہی کیسے دے؟ جو گواہی دے رہا ہے وہ سجدہ کیسے کرے؟ جو سجدہ کر رہا ہے وہ رکوع کیسے کرے؟ جو رکوع کر رہا ہے وہ قیام کیسے کرے؟ کتنا مستقل تضاد ہے، اب مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ تو میری گتھی حل کی راغب اصفہانی نے، اہل سنت کے بہت بڑے لغت لکھنے والے ہیں، المفردات،
انہوں نے جب اس آیت کو اٹھایا, توجہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں, انہوں نے جب اس آیت کو اٹھایا, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو وملائکتہ, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ملائکہ گواہی دے رہے ہیں, تو انہوں نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ ملائکہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ جواب آپ کے حوالے ہو رہا ہے, ملائکہ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ کہا سنو, جس کام پر اللہ نے جس ملک کو مقرر کیا ہے اس کام کو کرنا اس کی گواہی ہے. یعنی جس ملک کو کہا درود پڑھو, درود پڑھنا اس کی گواہی کس کی؟ لا الہ الا اللہ. جسے کہا لعنت بھیجو, وہ جب لعنت دے گا اس کی لعنت اللہ کے ہاں لا الہ الا اللہ. اگر وہ کسی کو کہے جاؤ جا کے جھولا جھلاؤ, یہ جھولا جھلانا لا الہ الا اللہ. اگر وہ کہے جا کے چکی گھماؤ تو چکی کا گھمانا لا الہ الا اللہ. پتہ چلا جس معاملے پر ملک کو مامور کیا گیا ہے, جب تک وہ کام کرتا رہے گا وہ اللہ کی گواہی بھی ہوگی, درود بھی ہوگا, لعنت بھی ہوگی. اللہم صلی علی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یعنی اگر یہ درود پڑھیں تو اب یہاں پہ پھر ایک اور بات ہے. دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھنا پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم علل اطلاق لفظ ملائکہ استعمال کرے اور اس میں سارے ملائکہ آ جائیں, تو اب سارے ملائکہ یا تو پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ یہ وقت ان کے درود کا ہے اور یہ وقت ان کے لعنت کرنے کا ہے. دیکھیں یہی باتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے کہا کہ ملائکہ کہہ کے اللہ نے کہا کہ یہ درود پڑھ رہے ہیں یا یہ لعن کر رہے ہیں, تو اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ سب کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پر دو باتیں ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے لعنت کا وقت الگ رکھا ہے, درود کا وقت الگ رکھا ہے, یا تو آپ یہ کہیں جب یہ درود پڑھ رہے ہیں وہی لعنت شمار ہو رہی ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ درود الگ چیز ہے, لعن الگ چیز ہے. پھر ادھر ایک اور آپ کو قسم بنانی پڑے گی کہ فرشتوں کو ایسے تقسیم کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کا کام ہے تولا کرنا, ایک گروہ کا کام ہے تبرہ کرنا. ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی؟ جب اللہ کے ہاں تولا تبرہ والا گروپ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا چلیے پھر میں ایک اور یہاں پہ سوال اٹھاؤں. حدیث تو سنی ہے نا آپ نے حضرت جعفر طیار کے لیے, کیا کہ جب حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی اور رسول اللہ نے بتایا کہ ایسے ایسے جعفر مارے گئے, تو وہاں رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے جعفر کو عوض شہادت 2 پر دیے, جس وجہ سے انہیں طیار کہتے ہیں. طیر اڑنے کو کہتے ہیں, طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ ہے جعفر طیار. کہا جعفر طیار طیر اڑتے ہیں, پرواز کرتے ہیں, کس کے ساتھ؟ ملائکہ کے ساتھ. یعنی اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو گیا,
یہ الگ سے ملائکہ ہیں جو خلق اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ جعفر کے ساتھ پرواز کریں. ہاں یہ الگ سے خلق ہوئے ہیں. کیوں؟ تاکہ جعفر کے ساتھ پرواز کریں. تو ان کا پرواز کرنا اللہ کے ہاں درود بھی ہے, اللہ کے ہاں لان بھی ہے, اور اللہ کے ہاں شہادت بھی ہے. اسی طرح حضرت عباس کے لیے بھی آیا کہ عباس علمدار کو عوض شہادت 2 پر ملے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں. وہ کر تو عباس کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں مگر اللہ انہیں درود بھی کہہ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی دیکھیے کتنا عجیب و غریب موضوع ہے کہ آپ کس طرح اس موضوع پر دقت کرتے چلے جائیں اور اس کی جہتوں کو نکالتے چلے جائیں. تو اب یہاں پر ایک اور بات, یہ جو درود پڑھتے ہیں کیا یہ وہی درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ ہمارا درود کیا ہے؟ مل کے پڑھیں سب. یہ ہے ہمارا درود. تو کیا فرشتے بھی یہی کرتے ہیں؟ معصوم سے جب پوچھا یہ تو بتائیے فرشتوں کا درود کیا ہے, امام سے پوچھا کہ فرشتوں کا درود کیا ہے, امام نے کہا بس ان کا درود یہ ہے کہ یہ ہر وقت ایک فقرہ کہتے ہیں اے اہل بیت عصمت و طہارت, اور مستقل اہل بیت کی طہارت کا اعلان کرتے رہتے ہیں. یہاں ان کا اعلان ہوتا ہے, اللہ اسے درود لکھتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, جب یہ اعلان طہارت کر رہے ہیں تو پھر تسبیح کب پڑھ رہے ہیں؟ میں تو گھما پھرا کے وہی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. بھائی دیکھیے جو اتنی تقسیم ہو رہی ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کس وقت کیا کام کرتے ہیں, بس یہاں تک لانا تھا. کس وقت کیا کام ہو رہا ہے تو میں جہاں تک پہنچا ہوں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہاں 3 باتیں ہیں, یا تو ہر فرشتے کا گروہ بنا کر الگ الگ کام سپرد کر دیا گیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کرتے رہے اللہ سارے کاموں کو انہی پر حمل کر رہا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگ بات سمجھ نہیں پا رہے, اور میں کوشش بار بار یہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی نئی مثال تلاش کروں کہ جس کے ذریعے سب سمجھ جائے. میں پھر سمجھاتا ہوں. دیکھیے راغب اصفہانی نے کیا کہا کہ اللہ کی شہادت دینا یہ ہے کہ جس کام پر انہیں مقرر کیا گیا ہے, معمور کیا گیا ہے, وہ کام کرنا اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے. یہاں تک پہنچ گئے؟ سب پہنچ گئے؟ تو اب جو کام فرشتہ کرے, مثلا جبریل کا کام ہے وحی لانا. اب جبریل جب وحی لا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں تو اس وقت تسبیح تو نہیں ہو رہی, آیت پڑھ رہے ہیں آیت. تو یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں یہی اللہ کی گواہی ہے. ایک طرف یہی گواہی ہے, دوسری طرف یہی تسبیح ہے. اسی طرح آپ درود کو لے آئے. جب یہ اعلان طہارت اہل بیت کر رہے ہیں تو اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے یہ کرو, تو جب وہ کر رہے ہیں تو یہی درود بھی ہے یہی تسبیح بھی ہے. اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر اللہ نے لعنت کرنے کو ان پر مقرر کیا اور انہیں مامور کیا کہ لعنت کرو, تو جب لعنت کر رہے ہیں یہی لعنت بھی اور تسبیح بھی ہے. اب پتہ چلا کہ کیوں اہل بیت کے یہاں سے یہ حدیث آئی. سنو, جب تم ہمارے قاتلوں پر لعن کر رہے ہوتے ہو اللہ تسبیح لکھتا ہے. بس تمام ہو گئی تقریر. اب میں اسی بات کو آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں اور بس تقریر تمام. سنیے گا بہت غور سے. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ جانتے, جنہوں نے نہیں سنا انہیں سنا رہا ہوں. عہد رسول میں ایک بوڑھا صحابی ہے, ٹھیک, بہت بوڑھا ہے, اور وہ اتنا اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہے
کہ اس کے سامنے جیسی کسی دشمن کی بات آئے تو اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ تبرہ کر دیتا ہے. یہ تبرہ تو میں کہہ رہا ہوں, کتاب میں جا کے دیکھیے, وہ جو جملہ کہتا تھا وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا. اچھا, بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ اس کو چھیڑتے تھے. ہاں یہ ہیں جملے ہیں, چھیڑتے تھے. وہ بیچارے بوڑھے صحابی جیسی باہر آئے مسجد نبوی سے, سب نے ان کا ریکارڈ لگانا شروع کر دیا. اب جیسی انہوں نے بولا, یہ تو ویسے ہی اللہ کے دشمن سے خار کھاتے تھے اور تپے رہتے تھے, یہ فوراً سے الٹے سیدھے جملے, اور کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں, گالیاں بکنے لگ جاتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. بس تمام ہو رہی ہے تقریر. ایک دن مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی. رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ایسے میں رسول اللہ نے آیت پڑھی سورہ والنازعات کی, جس میں فرعون کا فقرہ ہے, انا ربکم الاعلی, میں رب اعلیٰ ہوں. اب جیسی نام فرعون آیا, دیکھیں فرشتوں کی بات آپ سمجھ ہی نہیں رہے تھے, یہ کیسے سمجھ گئے سب. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ مجھے پڑھنا نہیں تھا, چونکہ اب فرشتوں کی باتیں آپ کے یہاں سے گزر رہی تھی. کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں, تو میں آپ ہی کی طرح کا ایک بندہ لے آیا تاکہ آپ کو مثال سمجھ آئے, تو پھر وہ بات سمجھ آئے جو میں کہہ رہا ہوں. توجہ, جیسے رسول اللہ نے آیت پڑھی انا ربکم الاعلی, اب اس کی تو عادت تھی جیسے ہی دشمن خدا کا نام آئے گالی بکنا ہے, اس نے بک دی. اب رسول اللہ کی نماز مکمل ہوئی, سارے اصحاب چڑھائی کرنے کھڑے ہو گئے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ آگے کھڑے, تم گالیاں بک رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. اب ہر ایک اسے گھیرا, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بولے جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ خاموشی سے گردن کو جھکائے کھڑا ہے, کیا بولیں کیا بحث کریں. ایسے میں پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. اب یہاں دیکھیے کوئی بھی کام بغیر فرشتے کے نہیں ہو رہا. یہاں بھی پھر فرشتہ آ گیا, اللہ نے بھیجا جبریل کو, کہا ان سب کو جا کے ڈانٹو, کہو یہ کیا تم اس کو الٹا سیدھا کہے جا رہے ہو اور عجیب و غریب فقرات کہہ رہے ہو. سب نے آ کر, جیسے جبریل نے آ کر کہا, سب خاموش ہوئے. ایسے میں رسول اللہ سے جبریل نے کہا, اللہ پوچھتا ہے یہ جو تبرہ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے لیے. توجہ, پلٹ کر جبریل نے کہا, اللہ کہتا ہے دے تو گالی رہا تھا, اللہ نے تسبیح لکھی. بس تمام ہو گئی تقریر. کہا یہ کر تو لان رہا تھا, لکھی تسبیح گئی ہے, اب بھی نہیں سمجھ آیا. یعنی بعض اوقات ہم کر تبرہ رہے ہوتے ہیں, اللہ تسبیح لکھ رہا ہوتا ہے, یہ ہم ہیں وہ فرشتے ہیں. جس کام پر مقرر کیا ہے جب جب وہ کام کریں گے وہی تسبیح ہوگا. اب یہ دشمنان اہل بیت پہ لعن کرے تب تسبیح, زہرا کی چکی چلائے تب تسبیح, حسنین کا جھولا جھلائے تب تسبیح. آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی اب اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ جو علی نے کہا رکون لا ینتسبون, سجود لا یرکعون, جو سجدہ کرتے وہ رکوع نہیں کرتے, جو رکوع کرتے وہ قیام نہیں کرتے. اسی کو اللہ نے بتایا. کچھ تو میں کہہ رہا ہوں, اللہ نے کہا ملائکہ لعن کر رہے ہیں, اللہ نے کہا ملائکہ شہادت دے رہے ہیں, اللہ نے کہا ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں. یعنی جس امر پہ جب جب انہیں نافذ کیا گیا, جب جب وہ کام ہو رہا ہے وہی تسبیح ہے. تو اب یہ جتنے ملائکہ ہیں, یہ جو آخری جملہ ہے تقریر کا, یہ جو کریں گے وہ کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟
عنوان ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب اہل بیت کے گھر آ کر یہ جو کر رہے ہو، ختم ہو گئی تقریر. یہ ہے عنوان ہمارا کہ اہل بیت کی جو خدمت ہو رہی ہے ملائکہ کے حوالے سے، یہی ان کی تسبیح ہے، یہی ان کی تقدیس ہے، اور یہی ان کا سب کچھ ہے. اس پہ ہم کریں گے تقریر. آج کی حد تک 4 تقریریں ملا کے تمہید ہو گئی. کل یہاں سے بڑھیں گے کہ یہ کیسے کیسے خدمت کرتے ہیں. تو موضوع کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب آخری جملہ تقریر کا، اگر فرشتے جعفر طیار کے ساتھ پرواز کریں تو یہ پرواز کرنا، عباس کے ساتھ پرواز کرے، پرواز کرنا، تو جو عباس کے ساتھ پرواز کرے ان کا پرواز کرنا تسبیح ہو جائے. تو جو قوم ذکر عباس سنے ان کا ذکر سننا تسبیح ہوگا. اللہم صلی علی. یہ ہے وہ کانسیپٹ جہاں مجھے آپ کو لا کر ایک بات سمجھانی ہے. اب پتہ چلا کہ ذکر اہل بیت عبادت کیسے ہو گیا. اب پتہ چلا فرش عزا پر آنا عبادت کیسے ہو گیا. مگر یہاں بھی آپ کی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ جہاں بہت سی روایات ہیں وہاں ایک روایت یہ ہے کہ جیسے ہی فرش بچتا ہے تو اللہ ایک گروہ کو بھیجتا ہے ملائکہ کے. کیوں؟ اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے. آخری جملہ فضائل کا، جیسے ہی وہ ذکر سن کے فرشتوں کا گروہ واپس جاتا ہے تو سارے ملائکہ کہتے ارے یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو. آخری جملہ تقریر کا، سارے ملائکہ انہیں پکڑ پکڑ کر پوچھتے یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو. تو وہ بتاتے ہم تو حسین کی مجلس میں گئے تھے. تو اس وقت جب سارے ملائکہ سنتے ہیں اس وقت سے وہ بس ایک کام شروع کر دیتے، پروردگار مجلس میں بھیج دے، پروردگار مجلس میں بھیج دے. ارے تمہیں تسبیح کے لیے بنایا تھا، یہ مجلس میں جانے کی تمنا. سمجھے بات کو؟ تمہیں بنایا تھا تسبیح کے لیے، تمہیں بنایا تھا تقدیس کے لیے، تم نے سب چھوڑ دیا. تم ایک ہی بات کہہ رہے ہو حسین کی مجلس میں جانا ہے، حسین کی مجلس میں جانا ہے. تو اب تصور سمجھ آیا، وہ کہہ یہ رہے ہیں حسین کی مجلس میں جانا ہے، اللہ تسبیح لکھ رہا ہے. یہ ہے ملائکہ کا تصور تسبیح، یہ ہے ملائکہ کا تصور تسبیح. تو پروردگار عالم نے جس کام پر جس ملک کو مامور کر دیا اس کا وہی کام اس کی تسبیح شمار ہوگی. اب اسے آپ پھیلاتے جائیے، درود کو کس حصے میں رکھیں اور لان کو کس حصے میں رکھیں. اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. بس تقریر تمام ہو گئی. جعفر طیار، عباس علمدار دونوں پرواز کر رہے ہیں ملائکہ کے ہمراہ، اور مسلسل ایک پرواز ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے. جعفر طیار جناب سیدہ کے چچا، عباس علمدار حضرت سکینہ کے چچا. بس 2 جملے مصائب کے ہیں. آواز آپ کی بلند ہو گئی، بہت روئیں گے آپ اگر آپ نے جملہ محسوس کیا، اس لیے کہ جملہ بس ایک ہے. جعفر طیار جناب سیدہ کے چچا، حضرت عباس جناب سکینہ کے چچا. عجیب جملہ میں نے روایات میں امام کا پڑھا کہ جب 5ویں امام کے عہد میں فدق کا سلسلہ شروع ہوا اور فدق کی بات آئی تو ایک بار امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور رو کر کہا اگر ہمارے چچا جعفر زندہ ہوتے تو سیدہ کا حق نہ چھنتا.
اگر جعفر زندہ ہوتے سیدہ کی شہادت نہ ہوتی, اگر جعفر زندہ ہوتے سیدہ پر ظلم نہیں ہوتا. ابھی بھی جملہ نہیں سمجھ آیا. یہی تو سید سجاد نے کہا اگر چچا عباس ہوتے زینب کی کوئی چادر نہ سن, اگر چچا عباس ہوتے سکینہ کے کوئی تماچے نہ لگاتا. آخری جملہ گریہ کیا, مجلس ہو گئی. ہاں عزادارو, جس طرح جعفر طیار پر ہر امامت روئی اور یہی کہتی رہی کہ جعفر زندہ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا, اسی طرح جب جب ذکر عباس علمدار ہوتا ہر امام یہی کہتا کہ عباس اگر زندہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. ایک بار محفل لگی ہوئی تھی, ذکر عباس چھڑ گیا, امام وقت رو کر کہنے لگا 5 مصیبتیں ایسی ہیں جب جب کسی معصوم پر پڑی بے اختیار پکار کے کہا عباس عباس عباس. راوی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا وہ کون سے 5 معصوم ہیں جنہوں نے عباس علمدار کو پکارا؟ کہا سنو, سب سے پہلے جس معصوم نے عباس کو پکارا وہ میرا بابا حسین تھا. آخری جملہ کہا کیسے؟ کہا سنو, بہت روئیں گے اگر جملہ سمجھا. کہا سنو, جب جب حسین کے جسم کا جو حصہ کٹتا تھا ہر جسم کے کٹنے پر حسین کہتے تھے عباس. شاباش. آخری جملہ, ہر عضو بدن کٹنے پر حسین کہتے تھے عباس عباس. کہا پھر کب پکارا گیا؟ کہا سنو, جب شام غریبہ میں شمر سکینہ کے پیچھے تھا, بچی کے گوشوارے چھن رہا تھا, بچی کے تماچے مار رہا تھا, اس وقت سکینہ کہتی تھی عباس. ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا پھر کس معصوم نے پکارا؟ کہا سنو, جب ہمارا بستر جلنے لگا, ہمیں بستر سے اتارا گیا اور بستر کھینچا گیا, ہم رو کے کہتے تھے عباس عباس. کہا مولا اور کون سے مقام پہ عباس کو پکارا گیا؟ کہا سنو, جب ظالم پھوپھی زینب کی چادر چھن رہے تھے, زینب پکار کے کہتی تھی عباس عباس. آخری جملہ تقریر کا, کہا پھر کب پکارا گیا؟ کہا اس وقت جب شام غریبہ میں ہماری پھوپھی ام کلثوم نکلی اور جہاں بھی کسی بچے کی لاش ملتی جیسے ہی بچے کو سیدھا کیا جاتا اور سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان, پھوپھی رو کر کہتی عباس. ماتم حسین.